जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक की लंबी मूंछों और मुस्कुराते दांतों को देखकर एक बार उन्हें माई मंकी, मेरा बंदर कहा। जनरल ज़ियाउल हक ने जरा भी बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो मुस्कुराते रहे। इसके बाद ये उनकी आदत हो गई। वो आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को बुलाने के लिए अक्सर महफिल में पूछ लेते, मेरा बंदर जनरल कहाँ है? फिर दाएं बाएं देख कर कहते, कम ऑन मंकी। जनरल ज़ियाउल हक दौड़े चले आते। प्राइम मिनिस्टर ज़ियाउल हक के दांतों का भी मजाक उड़ाया करते थे और ये कहते थे कि ये कितने मुज़ाहका खेज हैं, फनी नजर आते हैं। भुट्टो फैमिली के दीगर लोग भी नए आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को पसंद नहीं करते थे। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था कि जब मैंने पहली बार जनरल ज़िया को देखा तो वो मुझे किसी मुतासर कुन फौजी कमांडर के बजाय किसी कार्टून फिल्म के विलन जैसे दिखाई दिए। आपने वो मशहूर ज़माना वाक़या भी ज़रूर सुना होगा कि जनरल ज़ियाउल हक ने मिस्टर भुट्टो को आते देखकर घबराहट में जलती हुई सिगरेट को जेब में डाल लिया था। लेकिन जब कोट की जेब से धुआं उठने लगा तो वो बुखला गए और बड़ी मुश्किल से सिगरेट उन्होंने बुझाई। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनकी घबराहट देखी और अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा, ऐसा बुज़दिल जनरल मैदान जंग में ये क्या करेगा? मगर साथियों, सच्ची बात यह थी कि जनरल ज़ियाउल हक हकीकत में इतने बुज़दिल हरगिज़ नहीं थे जितना प्राइम मिनिस्टर भुट्टो उन्हें समझ रहे थे, और ना ही वो उन लोगों में से थे जो अपनी इंसल्ट भूल जाते हैं। दोनों पर्सनैलिटीज़ में छुपी हुई ये नफरत क्या रंग लाई? मकबूल वज़ीर आज़म भुट्टो मार्शाल्लाह के चुंगल में कैसे फंस गए? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज जुल्फ़कार अली भुट्टो और पाकिस्तान की तीसरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। साथियों, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो का सवाल यूं शुरू हुआ कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपनी 5 साला टर्म पूरी होने से एक बरस पहले ही इलेक्शंस करवाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगता था कि इस वक्त वो बहुत मकबूल हैं और अगर अभी वो इलेक्शंस में चले गए तो 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 अक्सरियत से जीत सकेंगे। इसके बाद वो आइन में तब्दीली करके सदारती निज़ाम भी नाफिज कर सकेंगे। आप जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो आइन साजी के वक्त भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही चाह रहे थे, लेकिन इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब मिस्टर भुट्टो ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। उनके कहने पर लंदन की पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाले ब्रिटिश प्रोफेसर लेस्ली फिलिप्स सदारती निज़ाम का ड्राफ्ट भी तैयार कर रहे थे। यह ड्राफ्ट कोड वर्ड्स में तैयार किया जा रहा था ताकि कोई अजनबी इसे देख ले तो समझ ना सके। 11 जनवरी 1977 को वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सदर फजल इलाही चौधरी ने असम्बलियाँ तोड़ दी। कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए 7 मार्च और सूबाई असम्बलीज़ के लिए 10 मार्च की तारीखें तय कर दी गईं। कौमी असम्बली के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 जनवरी रखी गई। इसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कायम मकाम वज़ीर आज़म काम शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों इंटरिम पीरियड के लिए कोई आर्जी बंदोबस्त तय नहीं किया गया था। इन इलेक्शंस में असल मुकाबला साथियों हुक्मरान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के 9 जमाती अलायंस के दरमियान होना था, जिसे कौमी इत्तेहाद या पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA का नाम दिया जाता था। ये 9 जमातें थीं: जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इस्तक़लाल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अब्दुल वली खान की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान और खाकसार तहरीक। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद इस इत्तेहाद के सरबराह थे और तहरीक इस्तक़लाल के रहनुमा रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान इस अलायंस से प्राइम मिनिस्टर के मुतवक्को उम्मीदवार थे। कौमी असम्बली की कुल 216 सीट्स थीं। कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 101 सीट्स की ज़रूरत थी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका इंतखाबी निशान हल था, जबकि पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान मिला था। दोस्तों, इन इलेक्शंस के ऐलान से पहले तक जुल्फ़कार अली भुट्टो बेहद मकबूल लीडर थे। यही वजह थी कि अपोजिशन की 9 जमातें उनके खिलाफ इकट्ठी होकर लड़ने के लिए आई थीं। इसके बावजूद सूरत हाल ये थी कि ये तमाम जमातें मिलकर भी जुल्फ़कार अली भुट्टो को सिंपल मेजॉरिटी लेने से नहीं रोक सकती थी। मगर मसला ये था कि मिस्टर भुट्टो सिर्फ अक्सरियत नहीं चाह रहे थे, वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे ताकि आइन में अहम तब्दीली कर सकें। 2/3 मेजॉरिटी के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात करवाए जिनसे पूरे इलेक्शंस ही मुतनाज़े हो गए और अपोजिशन को धांधली के इल्ज़ामात लगाने का भरपूर मौका मिला। इस इलेक्शन धांधली ऑपरेशन को ऑपरेशन विक्ट्री का नाम दिया जाता है,
क्यूरस फेलोज साबिक वफाकी वजीर और भुट्टो के करीबी साथी मौलाना कौसर नियाजी ने ऑपरेशन विक्ट्री की तफसील अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखी है। उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी राव अब्दुल रशीद और कुछ दीगर ब्यूरोक्रेट्स मिस्टर भुट्टो के बहुत करीब आ चुके थे, बल्कि उनकी मिनी कैबिनेट बन गए थे। इन्हीं लोगों ने ऑपरेशन विक्ट्री का मंसूबा तैयार किया था। ऑपरेशन का साथियों एक बहुत वीक पॉइंट लाड़काना से जुल्फकार अली भुट्टो के मुखालिफ उम्मीदवार मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साबित हुए। इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था। इन्हें नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले यानी 18 जनवरी को शाम में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन छोड़ दिया गया, यानी इन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया। ये इस ऑपरेशन का एक बहुत ही वीक पॉइंट इसलिए था कि मौलाना जान अब्बासी बिल्कुल फेयर मुकाबले में भी भुट्टो के सामने नहीं ठहर सकते थे। उन्हें जबरदस्ती धांधली से रोकना एक गुनाह बेलज्जत था। इसीलिए ऑपरेशन विक्ट्री का ये पॉइंट पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ करने में बहुत अहम रहा। इस तरह के और भी बहुत से इक़दाम किए गए, हरबे आजमाए गए, यहाँ तक कि 19 जनवरी की शाम को जब नॉमिनेशन पेपर्स की एंट्री का वक्त गुजर गया तो बिला मुकाबला जीतने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के 19 उम्मीदवार जीत चुके थे बिला मुकाबला, 15 सिंध से और 4 बलूचिस्तान से। जाहिर है इसीलिए कि उनके मुकाबले पर किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया गया था। कौमी असम्बली की तरह सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में भी यही हरबे इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन के वक्त चारों सूबों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पंजाब में वज़ीर आला सादिक हुसैन कुरैशी थे, सिंध में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, सरहद में नसरुल्लाह खान खटक और बलूचिस्तान में मोहम्मद खान बारोज़ई थे। इन चारों को भी ऑपरेशन विक्ट्री के जरिए बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया गया। इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने का मकसद ये था कि वोटिंग से पहले ही अपोजिशन का मोराल डाउन कर दिया जाए, अवाम को भी ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतने वाली है, इसलिए इसे ही वोट दिए जाएं। लेकिन सो कॉल्ड ऑपरेशन विक्ट्री और ब्यूरोक्रेटिक एक्शंस का उल्टा असर हुआ। पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही कंट्रोवर्शियल हो गया, मुतनाज़ हो गया। जान मोहम्मद अब्बासी समेत अपोजिशन के दीगर उम्मीदवार जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन्होंने रिहा होते ही ऐलान किया कि उन्हें ज़बरदस्ती कागजात जमा करवाने से रोका गया है। अपोजिशन ने नारा लगाया कि अगर हम जीत गए तो इन तमाम मुतनाज़ा नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे जहां से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत चुके हैं। अपोजिशन की तरफ से इस प्री पोल रिगिंग के इल्जामात के जवाब में प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने अपना दाव खेला। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ाती किरदार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान, जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार थे, उन्हें गद्दार करार देने की कोशिश की गई। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 65 में जब वो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह थे तो उन्होंने रन ऑफ कच्छ सेक्टर की लड़ाई के दौरान इंडियन एयर मार्शल अर्जुन सिंह को फ़ोन किया था। उन्होंने मुबैना तौर पर इंडियन कमांडर से कहा था कि दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस खुद को इस महाज से दूर रखें। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुसलसल लगाया जाता रहा। दूसरी तरफ असगर खान भी निचले बैठने वालों में से कहाँ थे। वो तकरीरों में शोला बयानी करते रहे कि हम जीत कर जुल्फकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर लटका देंगे। इस बिलो द बेल्ट कैंपेन के साथ साथ तकरीबन हर पार्टी ने सादा मजहबी जहनों को धोखा देने के लिए इस्लामी टच भी खूब इस्तेमाल किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया और भुट्टो ने मुसावात मुहम्मदी का। भुट्टो का कहना था कि हमारी मईशत इस्लामी होगी। ऐसे ही सियासी नारों और जलसे जुलूस के दौरान 7 मार्च का दिन आन पहुंचा। ये ज़ेड भुट्टो की ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन साबित होने वाला था। क्यूरस फेलोज 7 मार्च के इलेक्शंस बड़े तनाव के माहौल में हुए। मुल्क भर में फसादात के दौरान कम से कम 8 लोग मारे गए और 13 पुलिस एहलकारों समेत 130 जख्मी हुए। ताहम इंतखाबी नताइज प्राइम मिनिस्टर की तवक्को के ऐन मुताबिक रहे। पीपल्स पार्टी ने 200 में से 155 सीट्स जीत ली थी। अलायंसेज, आज़ाद और रिजर्व सीट्स मिलाकर उनके पास 179 सीट्स हो चुकी थी, यानी 2/3 से भी कहीं ज़्यादा। उनके मुकाबले में पीएनए अलायंस को सिर्फ 36 सीट्स मिली थी। सो अब पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि वो न सिर्फ बहुत आसानी से हुकूमत बना ले, बल्कि मिस्टर भुट्टो आइन में तब्दीली की कामयाब कोशिश भी कर सकते थे। ऑपरेशन विक्ट्री कामयाबी से भी दरअसल 2 कदम आगे जा चुका था, लेकिन यहीं पर उस गुनाह बेलज्जत यानी ऑपरेशन विक्ट्री ने बैकफायर किया। अपोजिशन ने लाड़काना जैसे बहुत से वाज़ेह सबूतों के साथ रिजल्ट्स रिजेक्ट कर दिए और खम ठोंक कर मैदान में आ गई। उन्होंने प्री पोल रिगिंग और इलेक्शंस के दिन लाखों वोट्स चोरी करने, इधर उधर करने के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए।
یہ الزامات اتنے غلط بھی نہیں تھے۔ ثبوت کے طور پر آپ کو بتائیں کہ بھٹو کے قریب ترین ساتھی مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ ایک دن ان کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ایک اور ساتھی حفیظ پیرزادہ سے پوچھا تھا کہ کتنی سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے جواب دیا تھا 30 یا 40۔ مطلب پتہ تو بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کو تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اب گیم اپوزیشن کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ انہوں نے چند دن بعد 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی الیکشنز کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 مارچ کو تمام صوبوں میں پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار بغیر کسی ٹف ٹائم کے جیت گئے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جیت غیر حقیقی تھی، اسے طاقت سے منوانا آسان نہیں تھا۔ اپوزیشن الائنس نے 14 مارچ سے احتجاجی تحریک تیز کر دی۔ اس موومنٹ کے 3 بڑے مطالبات تھے۔ پہلا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، دوسرا یہ کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے۔ ساتھیوں، پی این اے کی اس موومنٹ کے دوران پورا ملک عملاً فسادات کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا۔ مثلاً پٹھان کالونی میں پی پی رہنما مقامی رہنما حبیب الرحمان کے گھر کو آگ لگانے کے واقعے میں 14 افراد زندہ جل گئے۔ 9 اپریل کو لاہور میں پولیس کی فائرنگ اور ہنگاموں میں 33 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 94 پولیس اہلکاروں سمیت 300 زخمی ہوئے۔ چند روز بعد 12 اپریل کو لاہور میں پولیس فورس پر گرینیڈز پھینکے گئے، جن سے 38 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ گجراوالا، راولپنڈی اور ملتان میں بھی بڑے بڑے پرتشدد احتجاج ہونے لگے۔ مارچ میں یہ ہنگامے شروع ہوئے اور مئی تک پورا ملک عملی طور پر جیم ہو گیا۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اپوزیشن تو یہ بھی الزام لگا رہی تھی کہ ہمارے 1 لاکھ کارکن جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان خراب ملکی حالات میں ظاہر ہے صدارتی آئین نافذ کرنا تو دور کی بات، حکومت چلانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ مسٹر بھٹو نے اپوزیشن کو پیشکش کی کہ وہ مبینہ دھاندلی والی تمام سیٹوں پر، خواہ وہ 50 تک ہی کیوں نہ ہوں، دوبارہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان نشستوں پر اپوزیشن الائنس کی کامیابی کی یقین دہانی بھی کرا دی، وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا ہم مقابلے میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں لائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپوزیشن اتنی بھی احمق نہیں تھی جتنا اسے سمجھا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ 50 کی 50 سیٹس بھی اگر پی این اے جیت جائے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس سے ان کی 36 سیٹس محض 86 ہو جاتی ہیں، 86۔ حکومت پھر بھی مسٹر بھٹو ہی کی بنتی اور تگڑی بنتی۔ سو انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی اور پورا الیکشن پروسیس دوبارہ کروانے کا مطالبہ جاری رکھا۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو نے اس گرہ سے نکلنے کی بہت کوششیں کی۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کروا لیا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آئین میں 7ویں ترمیم بھی پاس کروا لی۔ ریفرینڈم کا اصول یہ تھا کہ اگر مسٹر بھٹو 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے تو سمجھا جائے گا کہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ سجیشن بھی، تجویز بھی اپوزیشن نے مسترد کر دی، اور ویسے بھی سول وار جیسی سچویشن میں ریفرینڈم ممکن ہی نہیں تھا۔ جب ایسی تمام سیاسی کوششیں ناکام ہو گئیں تو بھٹو حکومت نے ایک دوسری اسٹریٹجی اپنائی۔ دراصل اپوزیشن اپنی موومنٹ کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیتی تھی، یہ ان کا سلوگن تھا، اور اسلامی نظام کا نفاذ ان کا مطالبہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی یہ ڈیمانڈ بڑی حد تک پوری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان میں شراب اور جوے پر پابندی لگوا دی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا وعدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے اتوار کے بجائے جمعے کے دن کو ویکلی ہالیڈے، ہفتہ وار چھٹی کے طور پر منظور کروایا۔ یہ بھی اسلامی ڈیمانڈ پوری کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن مظاہرے پھر بھی بند نہیں ہوئے۔ آخر پرائم منسٹر بھٹو نے اپوزیشن کو سبق سکھانے کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اسی کمانڈر کو طلب کیا جسے وہ مائی منکی، میرا بندر کہا کرتے تھے۔ اپریل 77 میں 1977 میں ایک ہائی لیول آفیشیل میٹنگ ہوئی۔ بقول کوثر نیازی اس میٹنگ میں یہ جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کو گڑبڑ والے علاقوں میں مارشل لا لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم بھٹو نے کہا مارشل لا کی تو آئین میں گنجائش ہی نہیں۔ آرمی چیف کا جواب تھا، سر آئین میں ترمیم بھی تو ہو سکتی ہے۔ مسٹر بھٹو یہ من پسند مشورہ مان گئے۔ انہوں نے اگلے روز ہی آئین میں ایک عارضی ترمیم کر کے کچھ علاقوں میں مارشل لا کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ فوج کی مدد سے ان شہروں میں کرفیو بھی لگا دیا گیا۔ بعد میں مارشل لا اور کرفیو کا دائرہ فیصل آباد تک بڑھا دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے تبصرہ کیا کہ پاکستان کے 4 بڑے شہروں کے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، وہ دن کے چند گھنٹوں کے سوا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتے۔ 27 اپریل کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی طرف سے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا۔
اس میں کہا گیا تھا کہ تینوں مسلح افواج موجودہ قانونی حکومت کی مکمل حمایت کرتے ہیں، مطلب ان الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلح افواج حکومت کی طرف سے عائد کردہ آئینی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ برا ہوگی۔ زیڈ بھٹو کے لیے یہ بیان بہت حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے بھی فوج کو خوش کرنے کے لیے کئی اقدامات اوپر تلے کر دیے۔ سابق آرمی چیف جنرل ٹکا خان کو انہوں نے وزیر دفاع بنا دیا۔ سویلین انٹیلیجنس ادارے IB یعنی انٹیلیجنس بیورو، جو کہ کچھ فوجی افسروں کی نگرانی کر رہا تھا، اسے نگرانی کرنے سے روک دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ IB نے پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ دی تھی کہ کچھ جنرلز اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ جب مسٹر بھٹو نے آرمی چیف کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا، یہ بات کی، تو جنرل ضیاء الحق نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ISI کے ہوتے ہوئے سویلین انٹیلیجنس ادارے IB کو جنرلوں کے پیچھے لگانا فوج کی توہین ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ اس معاملے پر انہیں تحقیقات کرنے دی جائے۔ وزیر اعظم بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کی یقین دہانی پر بھروسہ کر لیا اور یہ احکامات جاری کر دیے کہ IB جرنیلوں کی سرویلنس بند کر دے۔ ان احکامات پر سختی سے عمل کروانے کے لیے انہوں نے اپنے اسپیشل سیکرٹری راؤ عبدالرشید کو IB ہیڈ بھی مقرر کر دیا، یعنی وہی جو آپریشن وکٹری میں بھی شامل تھے۔ زیڈ بھٹو کا خیال تھا کہ فوج کے حق میں کیے گئے اقدامات اور مارشاء اللہ سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر طاقت کا بھرپور استعمال بھی احتجاج کی لہر کو دبا نہیں سکا۔ جن شہروں میں مارشاء اللہ نافذ تھا، وہاں بھی کئی ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ 22 اپریل کو کراچی میں کچھ لوگوں نے کرفیو کی خلاف ورزی کر کے جلوس نکالا تو سیکیورٹی نے گولی چلا دی، جس سے کم از کم 10 لوگ مارے گئے۔ ایسے واقعات سے امن تو اب کیا قائم ہوتا، الٹا بھٹو حکومت مزید بدنام ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ بھٹو نے جب دیکھا کہ مارشاء اللہ کے باوجود حالات بے قابو ہی ہیں، تو انہیں یقین ہونے لگا کہ ہو نہ ہو کوئی طاقتور ہاتھ اپوزیشن کو تھپکی ضرور دے رہا ہے۔ یہ طاقتور ہاتھ ان کے خیال میں امریکہ ہی ہو سکتا تھا۔ 28 اپریل کو مسٹر بھٹو پارلیمنٹ میں آئے اور پونے 2 گھنٹے تک ایک جذباتی تقریر کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، ہاتھی مجھ سے ناراض ہے۔ ہاتھی سے ان کی مراد امریکن ریپبلکن پارٹی تھی، جس کی اس خطاب سے 4 ماہ پہلے تک امریکہ میں حکومت تھی۔ لیکن اس تقریر کے وقت ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ جمی کارٹر وائٹ ہاؤس آ چکے تھے، مگر بھٹو کے نزدیک امریکی فورن پالیسی ہاتھی کے دور والی ہی چل رہی تھی۔ اسی ذہن کے ساتھ زیڈ بھٹو نے کہا کہ ہاتھی نے ویتنام اور مڈل ایسٹ پر ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت ملک میں غیر ملکی کرنسی پانی کی طرح بہائی جا رہی ہے، لوگوں کو آزانے دینے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، جیل جانے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اپوزیشن اتحاد کی نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل الائنس کی سازش ہے۔ بلڈ ہاؤنڈز، شکاری کتے میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہو رہا ہے، مطلب یہ اسے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس کی سزا دے رہے ہیں۔ بھٹو نے عوام کے سامنے یہ راز بھی فاش کیا کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ایٹمی پروگرام بند نہ کرنے پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ ساتھیوں، اس دھمکی کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بھٹو حکومت نے فرانس سے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کانٹریکٹ پر امریکی حکومت کو اعتراض تھا۔ اگست 1976 میں ہنری کسنجر مسٹر بھٹو سے لاہور میں ملے۔ بینظیر بھٹو نے لکھا ہے کہ ان کے والد اس ملاقات کے بعد جب گھر آئے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے بینظیر بھٹو کو بتایا کہ ہنری کسنجر نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر نظر ثانی کرو ورنہ خوفناک مثال بننے کے لیے تیار رہو۔ کیوریس فیلوز، امریکہ بھٹو کے خلاف سازش میں کتنا شریک تھا یہ تو ہم ثبوت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بھٹو کی طرف سے الزامات کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ اس وقت ہنری کسنجر کی جگہ سائرس وینز امریکی وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے PM بھٹو کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ امریکی حکومت پاکستان کے داخلی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی اور نہ ہی ہم نے کسی بھی جماعت کو مالی طور پر مدد دی ہے۔ میری تجویز ہے کہ ہم عوامی سطح پر ایسے الزامات لگانے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ مسٹر بھٹو کو یہ وضاحتی خط ملا تو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ بھٹو یہ خط لے کر راولپنڈی کے صدر بازار میں آ گئے۔ وہاں امریکن سینٹر تھا جس کے سامنے اچانک بھٹو نمودار ہوئے اور خط لہراتے ہوئے تقریر شروع کر دی۔ انہیں اپنے درمیان دیکھ کر آتے جاتے لوگ ٹھہر گئے، جمع ہونے لگے۔ مسٹر بھٹو نے خط کو دور سے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے پھر امریکہ نے دھمکی بھیجی ہے، دیکھ لو، خطرہ مجھے ہی نہیں پورے پاکستان کو ہے۔ مسٹر بھٹو نے خط کی تعلقات خراب کرنے والی ایک لائن کا خوب سیاسی استعمال کیا۔ انہوں نے اسے دھمکی کے اینگل سے لوگوں کے سامنے رکھا اور کسی حد تک عوامی ہمدردی بھی حاصل کر لی۔ اس واقعے پر بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ عزیز احمد پیرس جا کر امریکی فورن سیکرٹری سائرس وین سے ملے بھی تھے
انہوں نے پاکستان میں امریکی مداخلت کے حوالے سے 50 صفحات کی ایک رپورٹ بھی وینز کے حوالے کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس رپورٹ کو بغیر پڑھے ایک سائٹ پر رکھ دیا اور کہا، نہیں مسٹر عزیز احمد، ہم پاکستان کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اب ساتھیوں، یہ کہنا مشکل ہے کہ نیا باب شروع کرنے سے ان کی کیا مراد تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نئی پاکستان پالیسی ہو یا جنرل ضیاء الحق سے خفیہ ساز باز اور ماشاء اللہ کی سپورٹ ہو، کیونکہ یہ دونوں کام ہی اس کے بعد دراصل ہو گئے تھے۔ بائی دا وے، فرانس سے جس ایٹمی پلانٹ ایگریمنٹ کی وجہ سے بھٹو کو لگتا تھا کہ امریکہ ان سے ناراض ہے، وہ ڈیل بھی فرانس نے اس واقعے کے اگلے سال اگست 1978 میں کینسل کر دی تھی۔ بینظیر بھٹو نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کے والد کو حکومت میں آنے کے بعد ایک اہم بات معلوم ہوئی تھی، وہ یہ کہ 1958 میں امریکہ نے پاک فوج کے ساتھ کچھ خفیہ مشقیں بھی کی تھیں۔ ان ایکسرسائزز میں آرمی کو سکھایا گیا تھا کہ کیسے کسی حکومت کو ہڑتالوں کے ذریعے مفلوج کرنا ہے۔ ان خفیہ مشقوں کو آپریشن ویل جام یعنی پہیا جام کا نام دیا گیا تھا۔ پی این اے الائنس بھی پہیا جام ہڑتالوں کی کالز ہی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب بینظیر بھٹو کی نظر میں یہ تھا کہ قومی اتحاد کی ہڑتالوں کے پیچھے دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور وائٹ ہاؤس کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اسی وقت کے لیے تو انہیں تیار کیا ہے۔ جس وقت بھٹو کو لگتا تھا کہ امریکہ ان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہا ہے، انہی دنوں اپوزیشن لیڈرز بھی مارشاء اللہ پر متفق ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھٹو سے نجات کے لیے فوج کا سہارا لینا ہی پڑے گا تو لے لینا چاہیے۔ تو کیا اپوزیشن اس مقصد میں کامیاب ہوئی؟ کیا نظام مصطفیٰ کی تحریک واقعی نظام بدلنے کے لیے تھی یا اس اسموک سکرین کے پیچھے اور کچھ تھا؟ بھٹو اور جنرل ضیاء الحق میں آخری ڈائلاگ ہوا تھا، وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن اسی منی سیریز کی اگلی قسط میں۔ ساتھیوں، مسٹر بھٹو ایک ٹوٹے ہوئے ملک کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی تھیں اور ان کوششوں کے نتائج کیا نکلے تھے؟ آخر کیوں پرائم منسٹر بھٹو نے بھارتی وزیر اعظم سے مذاکرات کے دوران اپنے قیدیوں کی رہائی کے بجائے زمین واپس لینے کو ترجیح دی تھی؟ یہ تاریخی کہانی ساتھیوں آپ اسی سیریز کی اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے 71 کی پاک بھارت جنگ کیوں ہوئی تھی، پاکستان توڑنے میں کس کا کیا کردار تھا، اور یہ رہی 65 کی جنگ پر ہماری مکمل ڈاکومنٹری فلم۔